بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. رواہ البخاری و ابو داود. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان، جس کے ہاتھ میں موت اور حیات ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسی کے ذریعے نقصان ہوتا ہے. لا کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جس ذات گرامی نے زمانے جاہلیت کے تمام باطل عقائد اور باطل رسم و رواج کا خاتمہ فرمایا اور اپنی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ فرمایا. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت اور سورہ توبہ کی آیات کریمہ کی تلاوت کی اور امام بخاری اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتابوں میں نقل کردہ ایک روایت یعنی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ماہ سفر اور موجودہ مسلمان. مسلمانوں کے معاشرے پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سارے معاملات میں افسردگی اور افسوس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ نے نہ جانے اپنی جانب سے پاکیزہ اور رحمت والے دین کے اندر اپنی جانب سے بہت ساری من گھڑت واقعات اور اپنی جانب سے من گھڑت رسم و رواج پیدا کر لیے ہیں. اسلامی ماہ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مہینے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی قسم کی بدعات اور خرافات اور رسم و رواج ایجاد کر لیا. ابھی ہمارا اور آپ کا گزر ماہ محرم سے ہوا تو محرم کے اندر بھی بے شمار خرافات مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے تھے، اور ابھی ہمارا اور آپ کا گزر ماہ سفر سے ہو رہا ہے اور سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس مہینے کے اندر بھی گویا امت مسلمہ جو ہے اپنی جانب سے بہت سارے رسم و رواج اور بہت سارے غلط اور باطل عقائد ان کے درمیان پائے جاتے ہیں. یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ جس امت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح راستے پر گامزن فرمایا تھا، جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ واضح اور دن سے زیادہ اجالیں ہوتی ہیں، اور جس کی تعلیمات جو ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کے اوپر واضح کی گئی ہے. لیکن افسوس اس قدر ہے کہ امت مسلمہ نے نہ جانے اپنے اپنے دور کے اندر اور ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی قسم کے رسم و رواج کی دل دادہ بنتی چلی جا رہی ہے. حضرات، ماہ سفر کے تعلق سے بھی مسلمانوں کے درمیان بہت سارے خرافات پائے جاتے ہیں. اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس مہینے کو جو ہے نحوست کا مہینہ سمجھ کر بہت سارے کام انجام نہیں دیے جاتے ہیں. اس مہینے کے اندر جو ہے بدشگونی زیادہ لی جاتی ہے اور بدفعلی زیادہ لی جاتی ہے، اور اس وجہ سے بھی جو ہے اس مہینے کے اندر بہت سارے کار خیر انجام نہیں دیے جاتے ہیں، خوشی کے کام انجام نہیں دیے جاتے ہیں. اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس مہینے میں پائے جانے والے باطل عقائد کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. چلیے چلتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا جو نام ہے سفر، اس سفر کا معنی کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ امام علی بن محمد علیم الدین السقاوی، امام علی بن محمد علیم الدین السقاوی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کی وجہ تسمیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ بُيُوتِهِم مِّنْهُ حِينَ يَخْرُجُونَ لِلْقِتَالِ وَالْأَسْفَارِ يُقَالُ سَفِرَ الْمَكَانِ إِذَا خَلَا. اکثر ایسا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، اس مہینے کے اندر لوگ جو ہے عرب کے جاہل لوگ اس مہینے کے اندر اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے. اور گھروں کو خالی کرنے کی دو وجہ: ایک تو جنگ و جدال کے لیے لوگ نکل جاتے تھے، دوسرا اس مہینے کے اندر اپنے گھر میں رہنے کے بجائے کسی نہ کسی مقصد کے تحت سفر کیا کرتے تھے. تو پوری طرح پورا عرب خالی ہو جاتا تھا، یعنی گھروں سے خالی ہو جاتے تھے، یا تو جنگ و جدال کی نیت سے یا کسی اور غرض و غایت کے تحت جو ہے سفر کیا کرتے تھے. اور اس مہینے کے اندر سفر کثرت سے کیا کرتے تھے، اور اکثریت جو ہے گھر خالی رہا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا سفر. سفر کا معنی ہے کہ خالی ہو جانا، سفر المکانہ، یعنی کسی بھی مکان کا خالی رہنا، اس میں لوگوں کا نہ رہنا. اس جگہ کو یا اس مکان کو یا اس گھر کو جو ہے خالی مکان کو سفر کہتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر عرب کے لوگ اکثر سفر کیا کرتے تھے اور گھر کو چھوڑ کر گھروں کو خالی کر کے جایا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا. اور پھر سفر کی بہت سارے اس نام کی وجوہات ہیں، لیکن اکثر کا کہنا یہی ہے کہ سفر کا معنی یہ ہے کہ خالی جگہ کو، خالی مکان کو سفر کہتے ہیں. تو عرب کی عادت کے مطابق اس مہینے کے اندر وہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. اب آئیے اور آگے چلتے ہیں کہ اس مہینے کو لے کر امت مسلمہ بھی اور زمانے جاہلیت دونوں کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ مہینہ جو ہے نحوست کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے بہت ساری برائیوں کا مہینہ ہے، برائیوں کی جڑ اس کے اندر پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے برائیاں پائی جاتی ہیں. اگر پورے سال میں 1000 برائیاں ہیں تو اس مہینے کے اندر جو ہے تقریباً 900 سے زائد برائیاں جو ہے اسی مہینے کے اندر ہے. ایک عدد میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھایا ہوں کہ اگر پورے سال میں 1000 برائیاں لکھی گئی ہیں تو صرف اس مہینے کے اندر 900 سے زیادہ گویا برائیاں اسی مہینے میں پائی جاتی ہیں. تو گویا اس مہینے کو اس اعتبار سے بھی نحوست والا مہینہ مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہی معاملہ اور یہی عقیدہ زمانے جاہلیت میں بھی پایا جاتا تھا. اور پھر اسی طرح اس مہینے کے اندر بدشگونی بھی لی جاتی ہے. بدشگونی لیتے ہوئے اور اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہوئے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ہر اچھے کام کے موقع پر اور ہر اچھی چیز کے تعلق سے اس مہینے کے اندر بند کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بدشگونی کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے صبح کاروبار کے لیے دکان کھولا اور اچانک کوئی آدمی آیا، کوئی گاہک آیا اور آپ کے پاس سے جو ہے سب سے پہلی خریداری کرنے کے
کے بعد وہ قرض رکھ کر چلا جاتا ہے. تو بدشگونی کا مطلب یہ ہے, اب یہ تصور پیدا کر لینا, اب یہ عقیدہ پیدا کر لینا کہ آج شام تک جو ہے کاروبار قرض پر چلے گا, آج کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی, اس کو بدشگونی کہتے ہیں. اسی طرح اچانک آدمی راستے میں چل رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گاڑی جا رہی ہے اور اچانک بلی آ جائے, راستہ کاٹ دے, تو ہمارا یہ تصور, مسلمانوں کا یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے. یہاں سے بدشگونی یہ لی جاتی ہے کہ اب جو ہے راستہ بلی نے کاٹا ہے تو بہت سارے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس طرح کی بدشگونی لینا, یا کسی نئے گھر کے اندر جانے سے پہلے کوئی چھوٹا موٹا اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, اب اس جگہ کے تعلق سے یا اس مکان کے تعلق سے یہ سوچ لینا کہ اب یہ مکان خیر و برکت سے خالی ہے, اب یہ مکان جو ہے یہاں نقصان ہی نقصان ہونے والا ہے. اس طرح کا عقیدے رکھنا یا اس طرح کا تصور رکھنا, اس کو بدشگونی کہتے ہیں. حضرات, یہی معاملہ اس مہینے کے ساتھ بھی ہمارے مسلمانوں کا ہے, ہمارے مسلمانوں کا ہے. آپ دیکھ لیجئے, حیدرآباد کا شہر شادی قانوں کے تعلق سے بہت مشہور ہے. ایک محرم میں اور دوسرا سفر کے اندر سارے کے سارے تقریباً شادی خانے خالی رہتے ہیں, کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے بدشگونی لی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہینہ نحوست کا ہے, اس میں خوشیوں کے کام نہیں کرنا چاہیے, اس لیے شادی بیاہ بھی نہیں کرتے ہیں, اس لیے شادی بیاہ بھی اس مہینے کے اندر نہیں کرتے ہیں. اور بدعقیدگی کی یہ حد ہو گئی ہے کہ اس مہینے میں شادی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رکھا بھی نہیں جاتا ہے, چاہے وہ نئے نئے دلہے دلہن ہو یا پرانے میاں بیوی ہو, دونوں کو جو ہے خاص طور پر اس مہینے کے ابتدائی 13 دنوں تک جو ہے ان کو ایک ساتھ نہیں رکھا جاتا ہے. ان 13 دنوں کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے ابتدائی 13 دن جو ہے یہ بہت زیادہ بھیانک اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے اور بہت زیادہ نحوست والے یہ 13 دن ہیں. جبکہ 13 دنوں کے تعلق سے یہاں بہت سارے بزرگ احباب بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں کے اندر پہلے زمانے میں اسلامی مہینوں کے نام اپنی جانب سے الگ الگ ہوا کرتے تھے. اس مہینے کا نام 13 تیزی کے نام سے مشہور ہے, 13 تیزی کے نام سے مشہور ہے, یعنی یہی سے یہ مہینے کا نام پڑ گیا کہ سفر کے جو ابتدائی 13 دن ہے زیادہ نحوست والے ہیں اور اس 13 دنوں کے تعلق سے بہت زیادہ بدگمانیاں اور بدشگونی لی جاتی ہے, تو اس مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے. جبکہ اگر ہم حقیقت میں مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات واضح یہ ہوتی ہے کہ لفظ 13 یعنی 13 سے جو ہے یہودیوں کو بہت زیادہ نفرت ہے, 13 نمبر سے یہودیوں کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور وہی نفرت جو ہے ہمارے درمیان ایک عقیدے کے طور پر جو ہے وہ رواج پا گئی, اور اس مہینے کا نام ہم نے 13 تیزی رکھ دیا, اور بزرگ لوگ جو ہے اس کو 13 تیزی کے نام سے ہی خواتین یاد کرتے ہیں. حضرات, یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہے. کیا یہ مہینہ حقیقت میں نحوست والا ہے؟ یہ مہینہ یا پھر کوئی اور مہینہ, کوئی اور گھڑی نحوست والی نہیں ہے, کوئی اور گھڑی نحوست والی نہیں ہے. وہ گھڑی نحوست والی ہے, وہ مہینہ نحوست والا ہے, وہ وقت نحوست والا ہے جس میں ہم سے کوئی نیک کام انجام نہ پاتا ہو, جس میں ہم گناہ کرتے ہو, جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے کوئی کام نہ کرتے ہو. وہی گھڑی, وہی مہینہ, وہی ٹائم جو ہے نحوست والا ہو سکتا ہے شخصی طور پر میرے اور آپ کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 کے اندر بیان فرمایا, من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جو کوئی بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے, جو کوئی بندہ اچھا کام بھلا کام کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے. ومن اساء فعليها, اور اگر وہ برا کرتا ہے تو اس کی برائی اسی پر رہے گی, اس کی برائی کسی اور تک نہیں پھیلے گی. اللہ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید, اور اللہ سبحانہ و تعالی یعنی تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال یا ہماری برائیاں ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہیں, تو کوئی مہینہ, کوئی ٹائم, کوئی گھڑی نحوست والا نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ہر انسان کے لیے وہ عطا فرمائے گا جو لکھ دیا گیا ہے, جو مصیبت لکھ دی گئی ہے, جو خوشحالیاں لکھ دی گئی ہیں, وہی مصیبت یا وہی خوشحالی ہمیں اور آپ کو مل کر رہے گی. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں بیان فرمایا, قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا,
कुल ऐ नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाह, कोई चीज हमें नहीं पहुंचती है, कोई परेशानी हमें लायक नहीं होती है, कोई मुसीबत हमें पहुंच नहीं सकती है इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वो जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हक में लिख दिया है। हमारी तकदीर में जो चीज लिखी गई है वही हमें और आपको मिलने वाली है, वही चीज हमें और आपको पहुंचने वाली है। हुआ मौलाना, अलबत्ता ईमान वालों का अकीदा यह होता है हुआ मौलाना कि वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमारा मौला है, वही हमारा कारसाज है, वही हमारा वकील है, वही हमारा खालिक, वही हमारा रब है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों की एक सिफत ये भी बताई गई कि जब भी कोई काम करना चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर उनका तवक्कुल जो है मुकम्मल होता है। लिहाजा चाहे वो सफर का महीना हो, कोई और घड़ी हो, जब भी हम कोई कार्य खैर अंजाम देना चाहे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पर तवक्कुल करते हुए उस काम को अंजाम देना चाहिए। उसके अलावा कोई और चीज हमें और आपको पहुंच नहीं सकती है। इस महीने के ताल्लुक से नहुसत के साथ बदशुगुनी का मामला भी बहुत ज्यादा है, जैसा कि तमहीदी कलिमात में मैंने कहा। इस्लाम ने इन तमाम चीजों का रद्द फरमाया। माह सफर के अंदर जाहिलियत के जमाने में दो चीजें पाई जाती थी। जाहिलियत के लोग यानी जमाने जाहिलियत के लोग जो है दो चीजें इस महीने में गलत किया करते थे। पहली बात ये कि इस महीने को जो है वो लोग आगे पीछे कर लिया करते थे। जब कभी जरूरत पड़ती तो ऐलान करते थे कि सफर का महीना मुहर्रम में आ गया और मुहर्रम का महीना सफर में आ गया, सफर का महीना रजब में चले गया और रजब का महीना सफर में आ गया। जैसे जरूरत पड़ती थी इस महीने को आगे पीछे कर लिया करते थे और अपनी मनपसंद के अपने काम और अपने जो कुछ भी मामलात है वो कर लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मामले को खत्म फरमाया। इस मामले को खत्म फरमाते हुए कुरान ने इस बात का ऐलान कर दिया इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र कि सूरह तौबा की आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों की ज़माने जाहिलियत के अरब की इस आदत को खत्म करते हुए फरमाया कि इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र कि आगे पीछे कर लेना, नसी कर लेना, किसी महीने को आगे किसी महीने को पीछे कर देना, ये तमाम की तमाम चीजें जो है गलत है और कुफ्र में शुमार होने वाली हैं। लिहाजा इस आदत का रद्द कुरान करीम ने करते हुए इस महीने के ताल्लुक से अरब की जाहिलियत जो किया करती थी उसका खातिमा फरमाया। और दूसरा इस महीने के ताल्लुक से बदशुगुनी लिया करते थे कि ये महीना जो है बड़ा नहुसत वाला महीना है, बड़ा मनहूस महीना है, इस महीने के अंदर कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। ये जमाने जाहिलियत के लोगों का अकीदा था। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज का भी रद्द फरमा दिया और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला तीरत वला सफर कि कोई बदशुगुनी नहीं है और कोई नहुसत नहीं है, कोई बदशुगुनी नहीं है, कोई नहुसत नहीं है इस महीने के अंदर, यानी इन दोनों चीजों का भी रद्द कर दिया गया। तो गोया जमाने जाहिलियत में जो दो चीजें पाई जाती थी वही चीजें आज भी मुसलमानों के दरमियान पाई जाती हैं, जबकि आज से 1450 साल पहले नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों चीजों को रद्द फरमा दिया और हुक्म दिया कि ये इस महीने के अंदर ना ही नहुसत है और ना कोई बीमारी एक दूसरे को लगती है। इस महीने के अंदर कोई बदशुगुनी नहीं है। तीरतुन के माने बदशुगुनी लेना और बदशुगुनी से भी इस्लाम ने मना फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला अदवा वला तीरता वला हामता वला सफर कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को नकल फरमाया। आपने फरमाया ला अदवा कोई बीमारी मुतअद्दिद बीमारी नहीं है सिवाय वो बीमारियां जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने वाज़ेह फरमाया है। कोई बीमारी किसी एक की बीमारी किसी दूसरे को नहीं लगेगी। वला तीरता और कोई बदशुगुनी नहीं है, वला हामता और इसी तरह कोई भी जो है नहुसत या कोई भी मनहूसियत के काम मनहूसियत इस्लाम के अंदर नहीं है। और इसी तरह इस्लाम के अंदर जो है इस्लाम से पहले भी ये मामला और इस्लाम के बाद भी हर दौर में ये काम हुआ। हर दौर में इस महीने के ताल्लुक से ये अकीदा पाया जाता था कि महीना जो है बड़ा ही मनहूस महीना है। आइए चलते हैं देखते हैं तारीख के सफ़हात में अल्लामा इब्न रजब अल-हंबली रहमतुल्लाहि अलैह अपने दौर का तज़किया करते हुए लिखते हैं
وہ اپنے دور کا تجزیہ کرتے ہوئے علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُحَالِ يَتَشَاءُمُ بِسَفَرِ وَرُبَّمَا يَنْتَهِي عَنِ السَّفَرِ فِيهَا وَالتَّشَاؤُمُ بِسَفَرِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الطِّيرَةِ۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے جاہل قسم کے لوگ جو ہے اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، آج کے نہیں، بہت سارے جاہل قسم کے لوگ اس مہینے کے تعلق سے جو ہے بدشگونی لیتے ہیں اور اس مہینے کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، تو وَيَنْتَهِي عَنِ السَّفَرِ مِنْهُ، تو اس مہینے میں سفر کرنے سے رک جاتے ہیں، وَالتَّشَاؤُمُ بِسَفَرِ، اور اسی طرح اس مہینے کے بارے میں یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ مہینہ نحوست والا ہے، بسفری یعنی نحوست والا ہے، اور اپنے اور اس مہینے کے اندر سفر سے اور دوسرے کاموں سے رک جاتے ہیں۔ گویا یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا ہے بلکہ زمانے قدیم سے سلسلہ چل رہا ہے اور اسی طرح آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ نحوست والا نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں ماہ سفر کو منحوس سمجھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں امام ابن قیم اور امام ابن رجب اور امام ابو داود محمد بن راشد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال نقل فرماتے ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہی ہے مجموعی طور پر کہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اس مہینے کے تعلق سے جو بدشگونی اور نحوست والا منحوس والا سمجھا جاتا ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے تعلق سے واضح فرمایا کہ یہ عقیدہ رکھنا، یہ تصور رکھنا، ان خیالات میں رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے جاہلیت کے عقائد ہیں، اور جاہلیت کے عقائد کا خاتمہ اسلام نے کر دیا ہے، جاہلیت کے عقائد کا خاتمہ۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی سورہ حدید کی آیت نمبر 22 کے اندر کہ اسلام کے اندر بدشگونی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، انسان کے لیے وہ چیز مل کر رہے گی جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے لکھ دیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بھی انسان کے لیے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کی ذات کے لیے اس کی کتاب کے اندر، یعنی اللہ کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہی چیز انسان کو مل کر رہے گی، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم کوئی چیز مل کر رہے گی۔ شخصی طور پر اگر ہم اور آپ برے اعمال کرتے ہیں، شخصی طور پر ہم اور آپ اعمال صالحہ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ گھڑی اور وہ وقت جو ہے منحوس ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کو چاہے وہ اس مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں، یا اس گھڑی میں ہو یا کسی اور گھڑی میں، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے کام، اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی مصیبت تمہیں لائق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی درگزر فرما دیتے ہیں، چاہے وہ یہ مہینے میں کوئی واقعہ پیش آیا یا کوئی اور واقعہ کسی اور مہینے میں پیش آئے، یہ سب کچھ جو ہے ہماری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ حضرات، بدشگونی سے بچنے کی فضیلت، بدشگونی سے اگر کوئی بندہ مومن بچ جاتا ہے تو اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ جو ہے بہت ہی زیادہ مسکراتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے چہرے اتھر کے اوپر جو مسکراہٹ چھائی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ اور اس کا کیا سبب ہے، کیا ہم جان سکتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے، بغیر سوال و جواب کے جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام اس خوشخبری کو سننے کے بعد جو ہے مسکرا رہے تھے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل وہ لوگ کون ہیں جو میری امت کے اس قدر خوش نصیب ہیں کہ 70,000 کی تعداد میں جو ہے وہ بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ جبرائیل علیہ
अलैहिस्सलाम से नबी ने सवाल किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उनमें से एक आदमी वो है जो बदशगुनी नहीं लेता है। किसी मामले में वो किसी के ताल्लुक से बदशगुनी है, किसी जगह या किसी टाइम या किसी वक्त किसी चीज के बारे में वो बदशगुनी नहीं लेता है, तो ऐसे सिफात रखने वाले लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाते हैं। जो अपने जिस्मों को दागते नहीं है और अपने ऊपर दम नहीं करते हैं और वला तीरता और इसी तरह बदशगुनी नहीं लेते हैं, ऐसे लोग जो है वो जन्नत में बगैर हिसाब व किताब के चले जाते हैं। हाज़रीन, मौजूदा मुस्लिम समाज के अंदर एक और बुराई पाई जाती है इस महीने के ताल्लुक से, वो ये कि इब्तिदाई 13 दिनों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अपने आप पर हराम कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है इस महीने का आखिरी जो चाहशुम्बा होता है उस चाहशुम्बे के बारे में ये समझते हैं कि अब यहाँ से इस महीने की सारी नहुसत ख़त्म हो गई, सारी मनहूसियत ख़त्म हो गई, लिहाजा नहुसत को ख़त्म करने के लिए यह अकीदा घड़ा गया कि ये लोग ये खास तौर पर ख़वातीन जो है पार्कों में निकले, हरियाली में जाएं, बैठें सुबह से शाम तक या शाम के औकात में पार्कों में जहां दरख्त होते हैं, जहां हरियाली होती है, वहां जाते हैं, वहां खाते और पीते हैं। इसी तरह किसी किस्म का खास खाना बनता है, वो खाना बनाते हैं और उस दिन जो है बांट दिया जाता है और उस दिन खत्म किया जाता है। इसी तरह जो है कोई चीज बना चना जिसको कहते हैं उसको उबाला जाता है और उसको भिगोया जाता है और उसको बनाया जाता है और उसको सदक़े के तौर पर सदका कर दिया जाता है। इसी तरह इस महीने के अंदर बाज लोग जो है रोजा रखना रोजे की आदत डाल लेते हैं। बाज लोग जो है इस महीने के अंदर बलाओं को टालने के लिए, नहुसत से बचने के लिए गोया रात भर कोई चीज रख देते हैं और सुबह में ख़वातीन घरों के पास आकर मांगते हैं कि तुम्हारे बच्चों की बलाएं, तुम्हारे घर वालों की बलाएं सदक़े के जरिए खत्म हो जाएगी, लाओ सदका। तो गोया ख़वातीन जो है उन्हें सदका उनके हवाले कर देते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें गलत हैं और इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह इस महीने के ताल्लुक से कहा जाता है कि महीना गम का महीना है, खुशी का महीना नहीं, नहुसत का महीना है। और इस महीने के आखिरी हफ्ते के बारे में यह भी है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है आखिरी इसी महीने के अंदर आप अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए। आप अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी किसी जनाजे के लिए गए और बीमार हो गए और इस कदर बीमार हुए और फिर बीमार होने के बाद आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये रिवायात घड़ी गई है कि इसी महीने में आप अलैहिस्सलाम जो है बीमारी से शिफायाब हो गए, इसलिए खुशी में जो है हम आखिरी चाहशुम्बे को खुशियां मनाते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम जो है इसी महीने के अंदर बीमार हुए और इस कदर बीमार हुए कि यही बीमारी आपके लिए मर्जुल मौत का सबब बन गई और आप अलैहिस्सलाम इसी बीमारी के अंदर रुखसत हो गए। और ये जो है हकीकत में यहूदी जो है मदीने के आप अलैहिस्सलाम के बीमार पड़ने पर और आपके मर्जुल वफात के मौके पर खुशियां मना रहे थे और वही तसव्वुर जो है आज मुसलमानों के दरमियान गैर शऊरी तौर पर आ गया और उसका नाम दिया गया कि आप अलैहिस्सलाम बीमारी से शिफायाब हो गए। ऐसी बात नहीं है। चलिए चलते चलते एक और दो बातें बताकर मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं कि इस महीने के ताल्लुक से कहा जाता है कि महीना शादी ब्याह करने का महीना नहीं है। जब अगर हम सीरत तय्यबा अलैहिस्सलाम का मुताला करते हैं तो आप अलैहिस्सलाम ने इस महीने के अंदर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी किया है। और इतना ही नहीं बल्कि अपने लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह भी इसी महीने में हुआ। और इसी तरह इस महीने के अंदर बीर माऊना का वाकया पेश आया और इसी तरह इस महीने के अंदर वो 70 कुर्रा जो कुरान के बड़े अच्छे कारी थे, एक कबीले वालों ने आया और इस्लाम कबूल करने का ढोंग रचाया और कहा कि आप हमें अपने मुअल्लिमीन को भेजिए। आप अलैहिस्सलाम ने 70 सहाबा को भेजा। उस तरह वो वाकया भी इसी महीने में पेश आया। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने इस महीने के अंदर अपना आखिरी लश्कर जो तश्कील फरमाया, हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसके सिपह सालार थे, उसका वो लश्कर भी जो है इसी महीने में तय पाया। लिहाजा इस महीने के अंदर इस्लामी तारीख के बड़े बड़े वाकयात
جماعت رونما ہوئے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے درمیان جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی اس کو ختم کرنا چاہیے, بدشگونی سے بچنا چاہیے, منحوس سمجھنے سے بچنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث رکھی کہ اگر کوئی بندہ مومن بدشگونی سے بچ جاتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے, بغیر عذاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو جو ہے توحید خالص کا عمل پیرا بنا دے. الہ العالمین تیرے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کا سچا پیروکار بنا دے. الہ العالمین مسلمانوں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو بدعقیدگی اور باطل عقائد اور غلط رسم و رواج پھیلے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کو ختم کرنے اور صحیح عقائد اور صحیح تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کے درمیان جو ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی قسم کی بدعات کو ایجاد کرنے, اس کو ختم کرنے اور صحیح رسم صحیح عقائد کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. آمین. اے اللہ دنیا انسانیت سے جو بیماری کی وجہ سے پریشان حال ہیں اس بیماری کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ ابھی بھی بہت سارا خوف کا ماحول, روزانہ ڈرانے کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تیسری لہر کے نام سے, فلاں کے لہر کے نام سے اللہ ساری دنیا انسانیت کو اس بیماری سے نجات دے دیجئے. اللہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا یقین ہے کہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات شفا نہیں دے سکتی, آپ کی ذات کے علاوہ کوئی اس بیماری سے نجات نہیں دے سکتی ہے. اللہ آپ نجات دے دیجئے. اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائیے. اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرمائیے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. اللہ جو حلال روزی روٹی کی تلاش میں ہیں اللہ انہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے. ہماری اولاد کی نیک تعلیم و تربیت کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ جتنے بیمار احباب گھروں میں دواخانوں میں ہیں اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. اللهم اغزل من قزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.